اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اعتکاف کے اہم مسائل پر ہماری گفتگو شروع ہے۔ گزشتہ کل اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، ان تمام چیزوں پر بات ہوئی، اعتکاف کی اہمیت پر بات ہوئی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعتکاف کتنے قسم کا ہوتا ہے اور اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہیں۔ کچھ اہم مسائل اعتکاف کے آپ بھی سنیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ دوسروں کو بھی اگر آپ کے پہنچانے سے مسئلہ معلوم ہوگا تو اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مستحب، ایک ہے سنت، ایک ہے واجب۔ اب مستحب جو اعتکاف ہے وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو رہے ہیں، آپ 15 منٹ بھی آپ مسجد میں رہیں گے، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لیے تو آپ کا وہ اعتکاف کہلائے گا نا بھائی، تو آپ نیت کر لیں، سنت الاعتکاف جو بھی کہہ لیں آپ، لیکن اب وہ مستحب ہے۔ اب سنت مؤکدہ کفایہ، یہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ کفایہ مینس یعنی وہ ایسا اعتکاف ہوتا ہے کہ پورے محلے میں سے ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گیا تو پورے محلے کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھتا ہے تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اور تیسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ واجب یعنی جو جیسے فرض کے درجے میں ضروری جسے ہم کہیں گے، وہ ہوتا ہے نظر کا اعتکاف۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر لگ گئی مطلب وہ نہیں، نظر کا اعتکاف مینس نظر آپ نے کوئی منت مانگی تھی، اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی۔ اگر آپ نے کوئی منت مانگی ہے تو اب منت کے بعد والا جو اعتکاف ہے وہ آپ پر واجب ہے۔ تو 3 اعتکاف ہو گئے، مستحب، سنت اور واجب۔ اب آئیے اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہے۔ جی ہاں، تو پہلی چیز 3 باتیں ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ تو پہلی چیز مردوں کے لیے مسجد اور عورتوں کے لیے گھر۔ جی ہاں، یہ ضروری چیزوں میں ہے۔ مرد جو ہے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، عورت جو ہے مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اب اس دن میں نے جب پہلے دن اعتکاف کی اہمیت بتایا کہ شب قدر کو ڈھونڈو ایسا ویسا یہ وہ، تو ایک عورت نے مجھے کمنٹ کی کہ مفتی صاحب میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی کیا اعتکاف میں؟ میں نے کہا یہ جہالت والا کمنٹ ہے یا پھر مذاق والا کمنٹ ہوگا، کوئی مذاق کر رہا ہوگا۔ تو خیر، مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے اعتکاف کے لیے گھر۔ دوسری چیز کیا کہ اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے۔ آدمی یوں ہی بیٹھ گیا، نیت نہیں کیا، اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر 10 دن کوئی مسجد میں یوں ہی بیٹھ جائے، ٹھہرا رہے، تو اس کا اعتکاف نہیں مانا جائے گا۔ جیسے روزے کے لیے نیت شرط ہے، اگر آدمی بس یوں ہی بھوکا رہ رہا، پیاسا رہ رہا ہے، نیت نہیں کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسے اعتکاف کے لیے نیت شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس میں نیت شرط ہے، دوسرے ائمہ، دوسرے امام جیسے امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان کے پاس میں نیت شرط نہیں ہے، لیکن ہم لوگ حنفی المسلک ہے، ہمارے یہاں اعتکاف کے لیے نیت شرط ہے۔ تیسری چیز
حدث اکبر یعنی جنابت یعنی بڑی ناپاکی، اور عورت کے لیے حیض اور نفاس والی جو ناپاکی ہوتی ہے یعنی ماہواری اور ڈیلیوری کے بعد والی، ان تمام چیزوں سے یعنی ان بڑی ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ اچھا، رمضان کے علاوہ بھی نفل اعتکاف کی اجازت ہے۔ اس اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں، لیکن یہاں جو مسنون اعتکاف کا ذکر کیا جا رہا ہے رمضان کے 10 دنوں کا، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر واجب اعتکاف ہو تو اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، جو منت والا۔ کوئی شخص اعتکاف کی نظر مان لے تو یہ اعتکاف اب اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کو کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی واجب اعتکاف میں روزہ ضروری ہے، اور یہ جو اپنا 10 دنوں کا رمضان کا اعتکاف ہے اس میں بھی روزہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر عورت کو حیض آ جائے، اعتکاف میں وہ بیٹھی تھی اور ماہواری آ گئی، تو پھر اس کا بھی اعتکاف ایٹومیٹک ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف میں پاک ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل جو باتیں اعتکاف میں حرام ہیں، جو معتکف اعتکاف کرنے والا کر ہی نہیں سکتا، وہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اس اعتکاف پر فرق پڑے گا، تو انشاءاللہ آئندہ کل ان باتوں پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔